اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سفر کے دوران کسی شخص کو، کسی بستی کا جو سردار تھا، اس کو کوئی بچھو کاٹ گیا تھا اور اس کو جو دم کیا تھا، اور 30 بکریاں لی تھیں کیونکہ انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس کو بھی جو دم کیا تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ رقیہ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ بھی رقیہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیا جائے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیا جائے، یا آخری تینوں قل جو ہیں یہ پڑھ کے دم کر لیا جائے، تو یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا رقیہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون آپ کرتے تھے۔ اور بلکہ یہ معوذتین ہیں، اس کے بارے میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ آپ پڑھ کے اپنے پھونک مار کے اپنے ہاتھوں میں پورے جسم پہ پھیرتے تھے۔ جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی، بیماری جو آپ کا مرض الموت تھا، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا نہیں جاتا تھا، میں نے پڑھا، لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ پھونکا اور آپ ہی کا ہاتھ آپ کے جسم پہ پھیرا، کیونکہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ بہتر تھا اور آپ کا ہاتھ مبارک تھا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ وہ مسنون رقیہ وہ عام طور پہ یہی کیا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے مکہ سے، تو بہت سارے لوگ مختلف قسم کے اپنے رقیہ پیش کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ میں رقیہ کرتا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ میں یہ رقیہ کرتا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کو بتائے جاتے تھے کہ ہاں یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ قاعدہ ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا ہر وہ رقیہ درست ہے جس کے اندر شرک نہ ہو۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص رقیہ کے لیے قرآن حکیم کی کوئی آیات منتخب کر لے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بتائی ہوئی آپ کی کوئی دعا وہ منتخب کر لے، یا پھر وہ کوئی بھی یعنی اس کی گنتی بھی منتخب کر لے، اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اتنی دفعہ سورہ یعنی آیت الکرسی پڑھی جائے، یعنی یا کوئی اور صورتیں اس کو منتخب کر لے، تو یہ بہترین رقیہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رقیہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، عام طور پہ نمازوں کے بعد رقیہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور سوتے وقت رقیہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سوتے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دم سکھائے ہیں، اس میں خاص طور پر یہ رقیہ ہے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اور 4 کل کر لیں یا 3 کل کر لیں، یہ سوتے وقت بھی دم کرنا چاہیے۔ جہاں تک رقیہ شریعت دم کسی سے کروانے کا تعلق ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو خود رقیہ کرے۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے، چاہے کسی کو